الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، وہ تاجدار ختم نبوت ہیں، خاتم النبیین کا صحرا انہی کے سر پہ اللہ نے سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد رحمتیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد رحمتیں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر ہوں۔ محترم ناظرین، پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل پر آج آپ کے لیے بہت خوبصورت عمل مبارک لے کے آیا ہوں۔ یہ مصیبت کا پہاڑ ہو، یعنی پہاڑ جیسی مصیبت انسان کے اوپر ہو تو اس مصیبت کو دور فرما دینے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا وظیفہ مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا۔ ایسا وظیفہ مبارک جو بہت ہی قوی الاثر ہے، بہت ہی مجرب، بڑا آزمودہ اور بہت ہی لاجواب ہے۔ یہ وظیفہ مبارک، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ایسے کمال کا وظیفہ ہے جو آپ کے اوپر ہر طرح کی آنے والی پریشانیوں کو، مصیبتوں کے پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دور فرما دیں گے۔ یہ ایسا وظیفہ مبارک ہے، مشکلات کے چنگل میں آپ پھنس گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مشکلات کا چنگل ختم ہو جائے گا۔ ایسا وظیفہ مبارک ہے جو پریشانیوں کے جنگل میں پھنس گیا، رستہ نہیں مل رہا، کس طرف جاؤں، کیا کروں، کوئی دروازہ کھل نہیں رہا، اس کے لیے یہ ایسا تیر بہدف وظیفہ مبارک ہے جو اس وظیفہ مبارک کو کرے گا، رب تعالیٰ اس کو ہر طرف سے رستہ عطا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے خوشحال فرما دیں گے، اس کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، بلکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرما دیں گے، اس کا افلاس دور ہو جائے گا، غربت دور ہو جائے گی، جس مشکل کے لیے بھی اس کو پڑھیں گے وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ وظیفہ مبارک ناظرین آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ کو وظیفہ مبارک بتاؤں، آپ اس کو توجہ سے سنیے گا، پوری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کہیں سے اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ پھر کوئی بات رہ جاتی ہے اور آپ فون پر اور کمنٹس کے اندر پھر لگاتار لگے رہتے ہیں کہ دیکھو وظیفہ مبارک کیسے کرنا ہے۔ آپ اس وظیفہ مبارک کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اتنا لاجواب اور اتنا بابرکت اور اتنا باکمال وظیفہ ہے جو شاید آپ نے اپنی زندگی کے اندر کیا ہو۔ یہ زندگی کے اندر آپ کریں گے، مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلیں دور ہو جائیں گی، مشکلیں ختم ہو جائیں گی، مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی غربت افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، انشاءاللہ خوشحال ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خوشیاں نصیب ہوں گی آپ کو۔ ناظرین کرام، وظیفہ مبارک کیا ہے؟ وہ وظیفہ مبارک جو کوئی اس سورہ مبارک کو، یہ سورہ مبارک آپ سب کو الحمدللہ اس کا نام کا پتہ ہے سورہ مزمل شریف۔ سورہ مزمل شریف ایسی کمال کا وظیفہ ہے، ایسا لاجواب اور ایسا زبردست وظیفہ ہے، جو کوئی اس وظیفہ مبارک کو، اس سورہ مبارک کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی روٹین بنا لے، اپنی ترتیب بنا لے، اپنی عادت بنا لے، معمول بنا لے، انشاءاللہ تعالیٰ 7 مرتبہ روزانہ اس سورہ مبارک کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی عطا فرما دیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ اس کو 40 دن تنہائی میں بیٹھ کر 40 مرتبہ روزانہ پڑھیں،
سورہ مزمل شریف کو، انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ مشکل آسان ہو جائے گی، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، چاہے وہ مقدمے کا مسئلہ ہے، چاہے کوئی کسی قسم کے خاندانی مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، پراپرٹی کے مسائل ہیں، دکان کے مسائل ہیں، کارخانے کے مسائل ہیں، اور جاب کے مسائل ہیں، آفیسز کے اندر آپ کو کوئی مشکلات ہیں، دفاتر کے اندر مشکلات ہیں، انشاءاللہ تعالی روزانہ 40 مرتبہ مع تسمیہ، یعنی ہر بار آپ نے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازماً پڑھنی ہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ مزمل شریف کو پڑھ لیا کرے، اس کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ پوری زندگی محتاج نہیں ہوگا۔ میرے بہن بھائیوں، یہ وظیفہ مبارک سورہ مزمل شریف کا قرآن مجید کا ایسا طاقتور اور ایسا لاجواب وظیفہ ہے کہ پوری زندگی آپ اس کو اپنا لیں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد، زیادہ نہیں 1 مرتبہ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ اگر 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 1 بار ہی پڑھ لیا کریں، لیکن 11 مرتبہ بھی پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کے 20-25 منٹ لگیں گے۔ آپ 11 بار روزانہ اس کو پڑھنے کی روٹین بنا لیں، رزق میں اتنی برکتیں کہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے، کبھی غریب نہیں ہوں گے۔ اور روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ نے دینی دنیاوی مشکلات میں آنے والے حادثات اور خطرات کو اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ روزانہ مزمل شریف پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے، معمول بنا لیتا ہے، اگر 11 مرتبہ نہیں تو 1 مرتبہ ہی پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی حادثات سے بچے رہیں گے، ناخوشگوار واقعات سے بچے رہیں گے، ناخوشگوار معاملات سے بچے رہیں گے، فتنہ فساد سے بچے رہیں گے، مشکلات سے آپ بچے رہیں گے۔ اور اگر سورہ مزمل شریف کو پڑھ کر آپ کسی افیسر کے سامنے جاتے ہیں، کسی وزیر مشیر کے سامنے جاتے ہیں، کسی نواب جاگیردار اور وڈیرے کے سامنے جاتے ہیں، کسی حاکم کے پاس جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آپ پر غصہ نہیں کریں گے بلکہ آپ پر مہربان ہو جائیں گے۔ اور اگر روز بعد نماز عشاء 11 مرتبہ، عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ مزمل شریف 11 مرتبہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو دینی دنیاوی معاملات کے لیے اتنی مجرب ہے جتنا کوئی اور وظیفہ مجرب نہیں ہے، بہت کمال کی۔ اور اسی طرح سورہ مزمل شریف فراخی رزق کے لیے ایک ایسا مشائخ کا بتلایا ہوا عمل مبارک ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ اگر آپ سورہ مزمل شریف کو پڑھ لیتے ہیں، 41 مرتبہ، اس طرح کہ رکعت کے اول میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد آپ نے اس کو ترتیب بنانی ہے۔ یہ طریقہ توجہ سے آپ سن لیں۔ رکعت اول میں، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ لیں۔ اگر روزانہ باوضو 11 مرتبہ سورۃ مزمل شریف پڑھ کر بیمار پر دم کرتے رہیں گے تو اللہ کے حکم سے بیمار شفا ہو جائے گا، بیمار کو تندرستی حاصل ہو جائے گی، صحت یابی مل جائے گی۔ اور اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے، اختلاف ہے، تو سورہ مزمل شریف 21 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں باہمی الفت پیدا ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، اختلافات رہتے ہیں، نچاکیاں رہتی ہیں، گھر کی فضا سوگوار رہتی ہے، گھر کی فضا خراب رہتی ہے، گھر کی فضا بدبودار ہو جاتی ہے، ظاہر ہے میاں بیوی کی لڑائی جو ہے وہ اچھے حالات تو نہیں نہ بناتی۔ تو انشاءاللہ ان کی باہمی الفت کے لیے آپ 21 مرتبہ سورہ مزمل شریف کو پڑھ کر کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے، شرینی پر دم کر لیں، مٹھائی پہ دم کر لیں، دودھ پہ دم کر لیں، آپ شہد پہ دم کر لیں، اور وہ شہد چائے میں، دودھ میں، اور اس طرح آپ کوئی اور چیز مشروب بناتے ہیں اس کے اندر بھی مکس کر سکتے ہیں، جام شیریں پہ پڑھ لیں، روح افزا پہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی وہ دونوں میاں بیوی پئیں تاکہ دونوں میں باہمی الفت پیدا ہو، باہمی محبت پیدا ہو۔ اور ایک طریقہ سورہ مزمل شریف کے پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز فجر 6 مرتبہ، بعد نماز ظہر 7 مرتبہ،
بعد نماز عصر 8 مرتبہ، بعد نماز مغرب 9 مرتبہ، اور بعد نماز عشاء 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ آپ سورہ مزمل شریف پڑھیں۔ یاد رکھیے، مغرب کے بعد 9 مرتبہ اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ، 10 مرتبہ نہیں، 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ کے حکم سے ہر مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی۔ اگر اول آخر درود پاک کو 3 مرتبہ پڑھ لیں اور درمیان میں 41 مرتبہ سورت مزمل شریف پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال فرما دیں گے، آپ کے اوپر دولت کی بارش برسائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور مصیبت سے آپ امن میں سکون میں رہیں گے۔ کوئی مصیبت آ جائے، ناگہانی آفات و بلیات آ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ان مصائب اور مشکلات اور ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ 41 دن تک 41 مرتبہ 41 دن تک 41 مرتبہ مزمل شریف کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کی خوشیوں کے لیے یہ کفایت کرے گی۔ اور پھر میرے شیخ کامل، مرشد کامل، آفتاب ولایت، حجت الاسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، مفسر قرآن، شیخ الحدیث روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 141 مرتبہ مزمل شریف پڑھنے کا عمل ارشاد فرماتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جنہوں نے اس عمل کو کیا ہے پورے اخلاص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ یقین بہت ضروری ہے، یہ یقین کی دولت لازماً آپ کے دامن میں ہونی چاہیے۔ اگر یقین نہیں تو بیڑا پار نہیں ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ آپ کی شخصیت بڑی مستجاب الدعوات تھیں، جو دعا آپ فرماتے تھے رب کی بارگاہ میں مقبول و منظور جلدی ہو جایا کرتی تھی۔ آپ سرکار 141 مرتبہ سورہ مزمل شریف کا چلا کرواتے تھے، اور جن لوگوں نے کیا ہے فیضان سے ان کے گھر منور ہو گئے ہیں۔ آئیے 41 دن تک مزمل شریف کا ایک اور وظیفہ آپ کو بتاؤں۔ 41 دن تک 41 بار، پھر 41 دن تک 21 بار، اور پھر زندگی بھر کے لیے 11 مرتبہ کا معمول بنا لیں۔ آغاز نوچندی جمعرات سے کریں۔ جو لوگ عامل ہیں، عملیات کا شوق رکھتے ہیں اور عالم ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی روحانی طاقت اور روحانی ہتھیار ہو، وہ اس عمل کو ضرور جاری کریں۔ میں ان کو اجازت دیتا ہوں۔ کمنٹس باکس میں آ کر آپ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر لکھیں، اپنا نام لکھیں، اپنے سٹی کا نام لکھیں، والدین کا نام لکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل اجازت کے ساتھ یہ عمل بخشش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے 41 دن تک 41 مرتبہ، ایک چلہ ہو گیا، پھر دوسرا چلہ 41 دن تک 21 مرتبہ، اس کے بعد یہ چلہ آپ کا مکمل، اور پھر روزانہ کا معمول اپنی حاضری ہاتھ میں رکھنے کے لیے، یعنی اس عمل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ نے روزانہ 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف یہ پڑھا کرنی ہے، معمول بنانا ہے، اور اس کا آغاز نوچندی جمعرات سے کرنا ہے۔ نوچندی جمعرات کہتے ہیں چاند کی پہلی جمعرات۔ انشاءاللہ تعالی تونگری نصیب ہوگی، غنا نصیب ہوگا، اور کشائش رزق کے لیے یہ وظیفہ مبارک اتنا زبردست ہے، وظیفوں کا بادشاہ ہے، وظیفوں کا سردار ہے، وظیفوں کا سربراہ ہے، وظیفوں کا سردار ہے، وظیفوں کا نواب ہے، وظیفوں کا سلطان ہے۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اور اس کو کشائش رزق کے لیے، فراوانی نعمت کے لیے یہ بڑا ہی مجرب اور کمال کا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ سورہ مزمل شریف کا عمل انتہائی طاقتوں کا حامل ہے، بہت بڑی طاقتیں ہیں اس کے اندر، اور بہت زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور جن کی دعائیں وہ سمجھتے ہیں کہ ضائع ہو رہی ہیں، جن کے مقصد پورے نہیں ہو رہے، یہ عمل آپ زندگی میں ضرور ایک بار کر کے دیکھیں، اور مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، ناپاک ارادے کبھی پورے نہیں ہوا کرتے۔ اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے مقصد کو جائز ہونا ضروری ہے، اور ایسا مقصد جس سے کسی کو نقصان نہ ہو، مخلوق خدا کا بھلا ہو، مخلوق خدا کو نقصان نہ پہنچے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور ایسا
मकसद कभी भी पूरा नहीं होता, इसलिए आपको बार बार मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। सूरह मुज़म्मिल शरीफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी महबूब सूरत है। अब चलते हैं अपने वजीफे की तरतीब की तरफ। ये कैसे करना है? तो इस अमल को आपने सिर्फ नमाज फजर के बाद ही करना है। इस अमल के लिए 5 वक्त की नमाज लाजमी है। फजर की नमाज अदा करने के बाद आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ को एक बार पढ़ें, लेकिन आपने इसको इसके तरीके से पढ़ना है कि जब आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ शुरू करते हैं और जब आप पहुंचते हैं तो मोहतरम नाज़रीन कराम, जब आप रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला इस आयत मुबारका पर पहुंचते हैं तो इस आयत को आपने 3 मरतबा रिपीट करना है, दोहराना है, और अपने ज़हन में अपने मकसद को रखना है। इस आयत को 3 मरतबा आप पढ़ने के बाद फिर अपनी सूरह मुज़म्मिल शरीफ को आगे शुरू करना है। और जब आप पहुंचे इस जगह पर वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहारा, इस आयत को भी आपने 3 मरतबा पढ़ना है और अपना मकसद ज़हन में रखना है। मिसाल के तौर पर आप बेटे की शादी के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो मकसद को ज़हन में रखें। आप कारोबार के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, मकसद को ज़हन में रखें। आप अपनी जॉब पक्की करने के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, उस मकसद को ज़हन में रखें। आप अपने कारोबार को मज़ीद बामे उरूज पर ले जाना चाहते हैं तो उस मकसद को ज़हन में रखें। आप परेशानियों के हल के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उस मकसद को अपने ज़हन में रखें। आप किसी से रिश्ता तलब करना चाह रहे हैं, शादी के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए, तो आप उस मकसद को ज़हन में रखें। कारोबार के लिए है, किसी मकसद के लिए है, मुकदमे से नजात के लिए है, मुकदमे से बरी होने के लिए है, तो आप उस मकसद को ज़हन में रखें और फिर अमल मुबारक को जारी रखें। और जब आप इस मकाम पर पहुंचे यब्तगूना मिन फदलिल्लाह, फिर आप 3 मरतबा पढ़ें। इसके बाद सूरह मुज़म्मिल शरीफ की आखिरी आयत पर जब आप पहुंचते हैं वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इस आयत को भी आपने 3 मरतबा पढ़ना है और अपने मकसद को, जायज़ मकसद को अपने ज़हन में रखते हुए इस तरह पढ़ने से बफज़ल ही ताला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से इस फ़कीर की ये दुआ भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका आमिल भी हूँ। अल्लाह ताला ने पीरो मुर्शद की नज़र अनायत से अल्हम्दुलिल्लाह इसका अमल अता फरमाया है। आप इंशाअल्लाह किसी भी हाजत के लिए पढ़ेंगे, आपकी हाजत पूरी होगी, आपका जायज़ मकसद पूरा होगा, आपकी जायज़ तमन्ना पूरी होगी, जायज़ ख्वाहिश पूरी होगी। अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी को आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी को आपने लाज़मन पढ़ना है। ये अमल एक ही दिन का है। अगर एक बार आपने कर लिया, मकसद पूरा ना हुआ, तो आप इस अमल को जारी रख सकते हैं और उस वक्त तक जारी रखें जब तक आप काम में कामयाब नहीं हो जाते। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी व नासिर हो। इस वजीफ़ा मुबारक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, व्हाट्सएप पे आप भेजें, फेसबुक पे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि कर भला हो भला, होगा भले का भला।